ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نظام الدین ناظم۔ آج ہم شاعری کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ میں یہ مضمون بالخصوص 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو جب ہم شاعری کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شاعری کیا ہے۔ تو ہم تھوڑا پیچھے جھانکیں تو میں نے یہاں پر لفظ لکھا ہے ادب۔ تو ادب جو ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کے جو لٹریچر ہوتا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم نثر کہتے ہیں اور دوسرے کو نظم کہتے ہیں۔ نثر کیا ہوتا ہے؟ نثر میں ہم سیدھے الفاظ میں عام طور پر جو ہم بات چیت کرتے ہیں وہی نثر کہلاتی ہے۔ اور مختصراً نظم کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے میں نے اس کی تعریف پہلے ہی لکھ دی ہے، یعنی ایسے اگر ہم گہرائی میں جائیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لہٰذا میں مختصراً ہی بتاؤں گا آپ کو کہ جو چیز آپ کے کام کی ہے، کیونکہ اگر ہم شاعری کی شرح کریں اور ہمیں امتحان میں سوال آئے گا، اور ایک سوال کو ہمیں 10 مارکس کا پوچھا جائے گا، اس میں ہمیں صرف یہی بتانا ہوگا کہ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، یعنی ہمیں شعر کی شرح کرنی ہوگی، اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ شاعری کیا ہے تو ہم اس کی شرح اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے یہ کہ الفاظ کے رد و بدل کا نام شاعری ہے۔ کیسے؟ اس کی میں نے ایک مثال دی ہے۔ مثلا یہ ایک مصرع ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ اب اس میں الفاظ کی آپ ترتیب دیکھیے، یہاں آتا ہے پہلے لکھ دیا، اس کے بعد یاد، پھر مجھ کو، پھر گزرا ہوا زمانہ۔ یہ اصل میں شاعری کی ترتیب ہے۔ کیوں؟ اب شاعری میں کیا کیا ہے، ان الفاظ کو آگے پیچھے کر کے لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم بھی کسی بھی شعر کی شرح کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں، تو ہمارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس شعر کو پہلے نثر میں تبدیل کریں۔ تو اسی مصرے کو یہاں پر دیکھیے آپ، میں نے اس مصرے کو کیا کیا ہے کہ نثر میں تبدیل کر کے لکھا ہے۔ آپ دیکھیے میں نے اس کے بیچ میں کسی دوسرے الفاظ کو ایڈ نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں الفاظوں کو میں نے سیدھا کر کے لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ آپ غور سے پڑھیں گے کہ جو اوپر الفاظ ہیں وہی نیچے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نثر ہے اور یہ شاعری ہے۔ تو اسی لیے اب شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے کر کے اس کی ایسے سیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کے بیچ میں غنائیت ہو، یعنی وہ گنگنائے جا سکیں، ان کو گایا جا سکے۔ اور اسی اعتبار سے پھر کیا ہوتا ہے، شاعری کا اپنا ایک وزن بنتا ہے، اس میں ردیف و قافیہ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم آگے چلیں گے، یعنی شاعری کی اقسام پڑھیں گے، تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ ہمارے سامنے جو بھی صنف آئے گی، تو صنف کے اعتبار سے ہم نوٹس میں تفصیل۔ اصل میں جی چاہتا ہے کہ میں کھل کے بات کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ بڑی ویڈیو بنا دوں گا تو وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوگی، نیٹ ورک ویک ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ اتنا ہی یاد رکھیں گے کہ شاعری کس کو کہتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو شرح کرنے میں، شعر کی تشریح کرنے بڑی آسانی ہوگی۔ تو پھر میں چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ السلام علیکم۔